ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جو شاید اس سے جڑتا ہے آج کی پریس کانفرنس سے. کل 22 اکتوبر کے دن ایک رپورٹ پیش کی جانی ہے, کل ہی شاید پیش کر دی جائے گی سپریم کورٹ میں, جو کہ منی لانڈرنگ سے متعلق ہے. سندھ میں میگا کرپشن کی سکینڈل سامنے آئے, منی لانڈرنگ کے جعلی اکاؤنٹس کے, اس کے بارے میں 600 افراد ملوث پائے گئے ہیں. 600 افراد کا نام سامنے آیا ہے اس جعلی اکاؤنٹس کیسز میں. نہ صرف یہ بلکہ درجنوں بینک کے افسر بھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں جنہوں نے کھاتے کھولے. اومنی گروپ اور 2 بڑی فرمز نے اربوں کی ٹرانزیکشن کی, یہ رپورٹ میں کہا جا رہا ہے. نہ صرف یہ, حکومت سندھ نے, یہ آپ سنیں اور حیران ہوں گے, حکومت سندھ نے گزشتہ 10 برسوں میں 500 ٹھیکیداروں کو کاغذی ٹھیکے دیے, یعنی حقیقت میں جن کا وجود نہیں تھا. ایسے 500 ٹھیکیداروں کو اربوں روپے کے ٹھیکے دیے گئے جن کا حقیقت میں وجود نہیں تھا, صرف کاغذی تھے. اور پھر کیا ہوا جناب کہ جعلی اکاؤنٹس میں رقم منتقل کر کے سرپرستوں کو ان کا حصہ پہنچا دیا گیا. 50 ٹھیکیداروں سے تفتیش مکمل کر لی گئی ہے اور ممکنہ طور پر کل یہ رپورٹ پیش کی جانی ہے. تحریک انصاف اس پر کیا سوچ رہی ہے؟ کیا اس رپورٹ کے پیش کیے جانے کا کوئی تعلق ہے آج کی پریس کانفرنس سے, جہاں آصف علی زرداری صاحب نے باقاعدہ للکار دیا ہے اور ایک لگتا ہے کہ عنقریب جنگ کا وہ اعلان کرنے والے اس حکومت کے خلاف. ہمارے ساتھ ہیں شہزاد گل صاحب, ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب. شہزاد گل صاحب, شہباز گل صاحب, سوری میں معافی چاہتا ہوں, شہباز گل صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو آج آصف علی زرداری صاحب نے کہہ دیا, ظاہر ہے ان کا تجربہ سیاست کا عمران خان صاحب سے زیادہ ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب مشکل وقت شروع ہونے لگا ہے تحریک انصاف کے لیے, کیونکہ 2 بڑے کھلاڑی اکٹھے ہوں گے اور انہوں نے تو اعلان کر رہے ہیں قرارداد کا بھی حکومت کے خلاف, اور ان کو 5 سال چلتی نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ اسامہ. دیکھیے, یہ دونوں کھلاڑی بہت سالوں سے اکٹھے ہیں, یہ کوئی ابھی اکٹھے نہیں ہو رہے. یہ جو پریس کانفرنس آج ہوئی ہے, یہ وہ پینک ہے, یہ جو پھندا ہے جو کرپشن کی وجہ سے ان کے قریب ہو رہا ہے, جو اربوں روپے کبھی خلودے والے کے پاس سے نکلتے ہیں, کبھی کسی سے نکلتے ہیں. سندھ میں پچھلے 10 سال سے یہ گورنمنٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی 15,000 سکول ایسے ہیں جن میں باتھ روم نہیں ہے. 48% بچے جو ہیں وہ سٹانٹڈ گروتھ میں مبتلا ہیں. تقریباً ہر پارکٹ میں 87% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں, جس کا مطلب یہ کہ ان کو اگلے دن کھانے کا نہیں پتا کہ انہیں کہاں سے ملنا ہے. ان کے تقریباً 12,000, ان کے اپنے آئی جی کی رپورٹ تھی کہ جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی کہ 12,000 سے زیادہ ان کے پولیس کے محکمے کے لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹ کرائمز میں مبتلا تھے. ابھی 17 بلین کا ایک سکولز کے اوپر جو پیسہ خرچ کرنا تھا اس کا ابھی پچھلے مہینے جو ہے اسکینڈل آیا ان کا. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ کرپشن ہے, مارا ماری ہے. ان لوگوں نے کیا پریشانی کھڑی کرنی ہے اس گورنمنٹ کے لیے, عوام کے لیے؟ اگر یہ مسیحا ہوتے, اگر یہ کسی کام کے ہوتے تو ہم گورنمنٹ میں آتے ہی کیسے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر ان کو چانس ملا ہوا تھا, اگر یہ عوام کو روٹی, کپڑا, مکان, ان کی بنیادی ضرورتیں یہ دے پاتے, تو ہم گورنمنٹ میں آج ہوتے کیوں؟ ہم اسی لیے گورنمنٹ میں ہیں کہ ان لوگوں نے کام نہیں کیا بلکہ نوچ کے کھایا. اور یہ ہمیں سلیکٹڈ کہتے ہیں جو کہ خود ایک جھوٹی قسم کے کاغذ کے اوپر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی کے حقدار, اور انہوں نے اپنے نام تک تبدیل کر لیے, جو ان کو سوٹ کیا وہ انہوں نے کیا. تو بنیادی طور پہ یہ تمام کوشش ہے لے دے کرنے کی, یہ کیونکہ پہلے ایک دوسرے کو ایسے میسج بھیج کے NROs یا ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر لیتے تھے, اب یہ ہمیں اسی طرح کے پیغام بھیج رہے ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی لے دے کر لیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا, لیکن خان صاحب